غوث پاک فرماتے ہیں ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک، صحت مند اور سلامت ہوں گے. تو آج ہم پھر سے دیکھنے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے رنگ برنگی اور رنگیلے حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب ویڈیوز. تو شروعات کرتے ہیں پہلی ویڈیو سے. کہ خادم شیخ بقا بن بطو غوث پاک کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. استاد شیخ حماد دباس کے روم میں آئے اور جب روم میں آئے نا تو سرکار غوث اعظم کے استاد بیٹھے تھے. غوث پاک کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے ادب سے خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد تقریر شروع کر دی. اور جب تقریر شروع کی تو ٹاپک کیا تھا؟ نماز روزہ نہیں، موت قضا و قدر نہیں. معلوم ہے کیا ٹاپک تھا؟ اپنی ہی ذات. اے بغداد والو، تمہیں پتا ہے عبد القادر کون ہے؟ اپنے ہی بارے میں غوث پاک نے بڑی 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 باتیں کی اور دیر تک کی. تقریر جب ختم ہوئی تو آپ کے استاد نے کہا عبد القادر ادھر آؤ. جب غوث پاک اپنے استاد کے پاس گئے تو استاد شیخ حماد نے کہا عبد القادر تجھے پتا ہے بہت اوور بولتے ہو. ان کے استاد نے کہا بہت اوور بولتے ہو، اپنے بارے میں کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. سن عبد القادر، تجھ سے اللہ میدان محشر میں تجھ سے بھی اللہ سوال کرے گا. سنبھل کے بولا کرو. فرماتے ہیں استاد اے عبد القادر، اللہ تجھ سے بھی مواخذہ کرے گا، گرفت کرے گا، تجھ سے بھی میدان محشر میں سوال کرے گا اللہ. لہٰذا سنبھل کے بات کیا کرو، اتنا اوور نہ بولا کرو. غوث پاک کے خادم شیخ بقا کہتے ہیں کہ غوث پاک کا چہرہ بدل گیا. آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے استاذ کے سینے پہ رکھا، رکھنے کے بعد ہٹایا اور ہٹانے کے بعد فرمایا اے میرے استاذ دیکھو میرے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیا لکھا ہوا ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو شیخ حماد دباس کہتے ہیں میں نے شیخ عبد القادر کے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے حماد دباس اللہ فرماتا ہے میں عبد القادر سے میدان محشر میں کوئی سوال نہیں کروں گا. یہ تھے جناب آصف رضا سیفی صاحب، جو کہ حلوہ خوروں کے کافی عمدہ کہانی باز ہیں، کافی بہترین کہانی باز ہیں، جو کہ آپ جانتے ہی ہیں. اور ان کی کہانی کے مطابق ان کے جو غوث اعظم ہیں ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. اب ہم حلوہ خور حضرات سے ہی سنتے ہیں کہ صحابہ اپنے بارے میں کیا کہتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں. افضل البشر ہیں اور نبی پاک نے جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں، مگر آپ کبھی درخت کو دیکھ کر کہتے کاش میں بھی درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، حساب کتاب تو نہ ہوتا. کسی تنکے کو دیکھ کر کہتے کاش میں تنکا ہوتا، سبزے کو دیکھ کر کہتے کاش سبزہ ہوتا، مجھے کھا لیا جاتا. ایک طرف صحابہ ہیں جو کہ اپنے بارے میں یہی گمان رکھتے ہیں کہ اگر ہم سے سوال جواب میں آسانی ہو جائے اور ہم بخشے جائے تو یہی بڑی بات ہے. اور دوسری طرف جو ہیں حلوہ خوروں کے غوث اعظم ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، مجھ سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا. اور بات یہی تک ہوتی تو ہم سہ لیتے. لیکن ان کے جو غوث اعظم ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ میں قیامت کے روز تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا، تب تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے مریدوں کو داخلے جنت نہ کروا لوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. اور بات صرف یہی تک ہوتی تو ہم سہ لیتے، ہم دل پہ پتھر رکھتے اور سہ لیتے. لیکن نہیں، جہاں صحابہ اپنے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو ہم بخشے جائے، وہیں پر ان کے جو غوث اعظم ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا، جس نے میرے بارے میں اچھا گمان رکھا وہ بھی بخش دیا جائے گا. میرا شیخ فرماتا ہے جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا، جس نے میرے بارے میں اچھا گمان رکھا بخش دیا جائے گا، جس نے مجھے تصور میں بسایا وہ سمجھ لو کہ نیکیاں کرنے میں لگا ہوا ہے. اور بات صرف یہی تک نہیں ہے بلکہ ان کے ایک بابا ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ اگر جہنم میرا چہرہ دیکھ لے تو بجھ جائے گی. حضرت با یزید کہتے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں اگر جہنم صرف با یزید کا چہرہ دیکھ لے تو بجھ جائے گی. اب میرا حلوہ خور حضرات سے ایک ہی سوال ہے کہ کیا آپ کے بابے افضل ہیں یا پھر صحابہ افضل ہیں؟ سیدھی بات ہے کہ صحابہ افضل ہیں. تو پھر صحابہ نے ایسے کوئی دعوے کیوں نہیں کیے؟ ان کے بارے میں جو ہیں ایسے کوئی دعوے کیوں نہیں ملتے؟ جہاں صحابہ اپنے لیے دعائیں کرواتے ہیں، اپنی بخشش کے لیے روتے ہیں، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ کے بابے جو ہیں وہ آپ کو بچا پائیں گے؟ خیر چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف.
मूसा अलैहिस्सलाम, बात मूसा अलैहिस्सलाम की करूंगा और हदीस से करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर तजल्ली बारी का जो जलवा 70,000 पर्दे के पीछों से देखा तो बेहोश होकर ज़मीन पे आए और चेहरे पे नकाब डाल के घूमते थे। एक मरतबा आपकी बीवी सफूरा ने कहा कि हज़रत अल्लाह का जलवा आपके चेहरे से ज़ाहिर होता है, ज़रा दिखाए ना। कहा अंधी हो जाएगी, कहा फिर पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं नहीं, मैं एक आँख से देखती हूँ और एक आँख ज़िंदगी के लिए रखती हूँ। एक आँख से देखा, पर्दा हटाया, जब पर्दा हटाया तो देखा थोड़ी देर और नाबीना हो गई। ये कहा जी नहीं भरा, एक बार और दिखाए ना। तो कहा एक आँख तो गई, तो कहा दूसरी से देखूंगी। ये दूसरी आँख से देखा, थोड़ी देर देखा तो भी नाबीना हो गई, दोनों आंखें गई तो रोने लगी। जैसे ही कादरी साहब ने हदीस की बात की तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, कादरी साहब और हदीस की बात कर रहे हैं। अक्सर ये कहानियाँ ही सुनाते, तो मैं ढूंढने लग गया कि किस हदीस में होगी। तो मैंने काफ़ी ढूंढा तो ऐसी कोई हदीस मिली नहीं। अलबत्ता मुझे इतनी बात मालूम हुई कि ये जो बात है असल में ये यहूदी रिवायात हैं, हदीस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर कादरी साहब को ऐसी क्या नौबत आ गई है कि वो अब यहूदी रिवायात जो हैं बयान कर रहे हैं। बहरहाल अगर फिर भी किसी हलवाखोर को लगता है कि ऐसी कोई हदीस मौजूद है तो कोई बात नहीं, आप वो हदीस पेश कीजिए और अगर वो हदीस सही हुई तो मैं माफ़ी मांगूंगा कि भाई मुझसे गलती हुई है। खैर चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। कि ये जो हारून रशीद था बहुत बड़ा हुक्मरान गुजरा है, उसकी इतनी बड़ी सल्तनत थी कि बादल के टुकड़े को देखता था तो हारून रशीद कहता था ओ बादल के टुकड़े, जिस जमीन पे मर्जी है जाके बरस, जहां भी बरसेगा वहां मोहम्मद अरबी के गुलाम की हुकूमत होगी। देखिए इस बात में कोई शक नहीं कि हारून रशीद काफ़ी बड़े बादशाह थे, उनकी हुकूमत काफ़ी बड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो भाई साहब कह गए हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही फेंक गए हैं, इतनी बड़ी भी हुकूमत नहीं थी उनकी। और मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही होगी कि बादल कहीं भी बरस जाए तो मेरी हुकूमत में बरसेगी, तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं नहीं मानता इस बात में। इसकी वजह यह है कि वो बादशाह थे, उनको मालूम था कि और भी हुकूमतें हैं इस दौर में और भी बादशाह हैं इस दौर में, तो बारिश जो है वो कहीं भी हो सकती हैं, बादल जो है कहीं भी बरस सकते हैं। तो मैं लगभग नहीं मानता इसलिए इस बात में, तो खैर क्या ही कर सकते हैं। और अब्बासी हुकूमत जो थी वो इतनी बड़ी हुकूमत भी नहीं थी जितना ये कह रहे हैं। उनकी हुकूमत में चाइना नहीं था, इंडिया नहीं था, पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ थे, उसके सिवा लगभग बाकी पाकिस्तान नहीं था, मोरक्को नहीं था, अल्जीरिया नहीं था, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो उनकी हुकूमत में नहीं थी। अगर दुनिया का देखा जाए तो इसका जो सरफेस एरिया है वो करीबन 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स हैं। अगर समुद्र हटा लिए जाए तो करीबन बनते हैं फिर 148 या फिर 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। लेकिन जो अब्बासी हुकूमत थी अपने पीक पर वो करीबन थी 11 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो पानी तो कहीं भी बरस सकता है क्योंकि उनके पास करीबन 138 या फिर 139 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स नहीं थे, तो पानी तो वहाँ भी बरस सकता है, बारिश तो वहाँ भी हो सकती है और बादल तो वहाँ भी बरस सकते हैं। तो ये जो कहानी है सरासर फेक है, झूठी कहानी है, तो ऐसा लगभग मैं नहीं मानता कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा। खैर आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।